بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بکروں اور چھتروں کا فربہ کرنا۔ جیسا کہ پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ پہ خاص طور پر بکروں اور چھتروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس قربانی کے لیے ان بکروں کی مختلف قسم کی اچھی معیاری اور متوازن خوراک دی جاتی ہے، جس سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت بکروں یا چھتروں کی فربہ کرنے کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ جو لوگ اس کام سے منسلک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم 3 ماہ میں جانوروں کو فیٹننگ یا فربہ کرنے والی خوراک دے کر ان کا وزن موجودہ وزن سے 50 گنا بڑھا لیتے ہیں، اور اس گوشت کا معیار بھی بہت اچھا اور بہتر ہوتا ہے، اور اس سے کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم 6 سے 12 ماہ کے جانور کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ان میں نشو و نما کی رفتار باقی عمر کے جانوروں سے بہتر اور تیز ہوتی ہے۔ جانور خریدتے وقت کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں جانور کی عمر 6 سے 12 ماہ موٹا زیادہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر ہماری معیار پر پورا نہیں اترے گا۔ فربہ کرنے کی خوراک کا دورانیہ 3 ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر زیادہ عرصہ درکار ہو تو ان کو نارمل خوراک یا چرائی پہ رکھیں، اور جب ان کو بیچنے میں 3 سے 4 ماہ رہتے ہوں تو ان کو فربہ کرنے والی خوراک شروع کر دیں۔ بکروں میں بیتل، چھتروں کے لیے کجلی یا لوہی نسل کا انتخاب، کیونکہ ان کا وزن بھی اچھا بڑھتا ہے اور ان کے خریدار بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی بھی جانور خریدیں تو اس کی خوبصورتی لازمی ذہن میں رکھیں۔ اس کی جسامت بڑی ہو، قد بڑا ہو، ٹانگیں سیدھی ہوں اور دیکھنے میں جانور دل جیتنے والا ہو، کیونکہ قربانی پہ جو جانوروں کو بیچنا ہے تو اس کے وزن، قد اور خوبصورتی، ان 3 چیزوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ان کی رہائش گاہ اچھی ہو، کم لاگت سے تیار ہو جائے، فرش کچا ہو، سائڈ میں دیوار کے بجائے باڑ ہونی چاہیے، فرش زمین سے اونچا ہو اور کم ڈھلوان میں ہو تاکہ بارش وغیرہ کا پانی اندر نہ کھڑا ہو سکے۔ کتے اور دیگر دوسرے خطرناک جانوروں سے بچاؤ کا خصوصی بندوبست کیا جائے۔ ہمیشہ جسمانی وزن کے لحاظ سے خرید و فروخت کریں۔ جب خریداری کر کے جانوروں کو فارم پر لائیں تو 7 سے 10 دن تک اس کو دوسروں سے الگ رکھیں اور سپرے اور حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کر کے دوسرے جانوروں کے ساتھ ملا دیں۔ جانور کو فارم پہ لانے کے بعد اس کے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی لازمی پلائیں تاکہ وہ جو بھی خوراک کھائیں وہ اس کو فائدہ دے اور ان کی جسامت اچھی ہو۔ نمک پسا ہوا کسی برتن میں اور صاف شفاف تازہ پانی ہر وقت ان کے آگے میسر ہونا چاہیے۔ بکروں اور چھتروں کے الگ الگ خانے ہوں۔ انٹراکسیما ویکسین، انتڑیوں کا زہر ETV، چھوٹے کو 1 cc اور بڑے کو 2 cc۔ پولورونمونیا، چھوٹے کو 1/2 cc اور بڑے کو 1 cc لگوائیں۔ یہ لازمی لگوائیں تاکہ ان کی حفاظتی ویکسینز ہو سکیں۔ کچھ لوگ فربہ کرنے کا ونڈا بازار سے لیتے ہیں اور کچھ بھائی خود تیار کرتے ہیں، جس میں وہ عام طور پر کھل بنولا، کھل توریا، چوکھر، گندم، کھل مکئی، شیرہ اہراب، گندم کا بھوسا، منرل مکسچرز، گون فاسفیٹس شامل ہوتے ہیں۔ جانور کو فربہ کرنے کا ونڈا شروع میں کم اور آہستہ آہستہ زیادہ دینا چاہیے، اور شروع میں بھوسے کی مقدار زیادہ اور بعد میں بھوسے کی مقدار کم کر کے ونڈے کی مقدار بڑھائیں۔
भूसा जितना बारीक हो उतना अच्छा होता है। इन जानवरों को अफारा बहुत जल्दी होता है और बदहज़मी भी बहुत हो जाती है, इसलिए फार्म पर हमेशा तारपीन का तेल, सरसों का तेल, मीठा सोडा और कलमी शोरा, अलवी, जस्ट मैडी, ओरल स्टॉमिक पाउडर और गुड़ मौजूद होना चाहिए। अफारे के लिए सरसों और तारपीन का तेल 20 ग्राम से लेकर 1 पाव या आधा किलो दूध में मिलाकर पिलाएं, या मीठा सोडा कलमी शोरा गुड़ में मिलाकर खिलाएं, या 2 अदद मैडी ओरल नीम गर्म पानी में पिलाएं, और बदहज़मी की सूरत में स्टॉमिक पाउडर गुड़ में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार खिलाएं, या अलवी जस्त नीम गर्म पानी में पिलाएं। आयोडीन मिला नमक ज़्यादा बेहतर है और आम नमक जो घरेलू इस्तेमाल होता है वो भी ठीक है। और शीरा राब 10 किलो पानी में मिक्स करके रोज़ाना पिलाएं। 1 किलो शीरा राब 10 किलो पानी में मिक्स करके रोज़ पिलाएं। इससे जानवरों को बहुत एनर्जी मिलती है। नोट: तमाम भाई, अगर इसमें कोई मवाद गलत लिखा गया हो तो एक्सपर्ट हजरात कमेंट्स में रहनुमाई कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का भला हो। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले बआसानी मिल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.